مشہود بھائی ہمارے سامعین کو بتائیں کہ کس طرح سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ہو ان تمام تر پیش گوئیوں کا، ان تمام تر نشانیوں کے مصداق بنتے ہیں، جس کی خبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اسلام کے زندہ ہونے کے لیے، اسلام کے سچا ہونے کے لیے خدا تعالیٰ نے الہام دی تھی۔ جی مشہود بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشہود بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے۔ اعوذ جی باللہ آپ من بولیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انیس بھائی، آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو پیشین گوئیاں ہیں، یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خدا نے دنیا پر اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے، اپنے وجود کو ظاہر کیا ہے، یہ اصل میں اسلام، قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا خدا نے سامان کیا۔ اور جیسا کہ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ کلام خدا کرتا ہے، یہ بات مسلمانوں کی نگاہ سے بھی اوجھل ہو گئی۔ مسلمانوں میں بھی کثیر تعداد ایسے لوگوں کی، چاہے وہ علماء ہوں یا عوام الناس ہوں، آج موجود ہے جو خدا کے الہام کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے خدا نے نہ صرف اپنے وجود کو ثابت کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو بھی ظاہر کیا۔ اور دوسری جو آیت پڑھی ابھی ہمارے محترم بٹ صاحب نے، اس میں جو آیت کے اخیر میں خدا نے کہا کہ دشمن جو ہے، مخالف جو ہے، وہ منہ کی پھونکوں سے نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن خدا اس نور کو مکمل کرے گا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی صداقت کو خدا نے دنیا میں ہمیشہ ظاہر کرتے رہنا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے خدا نے اپنا وجود دنیا کو دکھایا ہے۔ ہماری جو یہ ادنا کوششیں ہیں، یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانے والا معاملہ ہے۔ ادروائز جب تک یہ دنیا رہے گی، ان نیک لوگوں کا نام زندہ رہے گا اور ان کی صداقت اور ان کی سچائی دن بدن ترقی کرتی چلی جائے گی۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز کو قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھ کر کرتا ہوں۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ یہی بات ابھی ہم جو کر رہے تھے، انیس بھائی نے بھی کی، میں نے بھی جو ابھی عرض کیا ہے، یہ بالکل بین اسی مضمون کی طرف آیت اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، غیب کا جاننے والا وہی ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں کرتا سوائے ایسے رسول کے جس کو وہ اس کام کے لیے پسند کر لیتا ہے۔ اور اس رسول کی یہ شان ہے کہ اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی محافظ فرشتوں کی گار چلتی ہے۔ تو یہ آیت بھی اسی مضمون کو واضح کرتی ہے کہ جس شخص کو غیب کی خبریں دی جائیں، جس کو پیشین گوئیوں کا علم دیا جائے، وہ خدا کا رسول، خدا کا نمائندہ، خدا کا مامور ہوا کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنی مختلف کتابوں میں اس بات کو واضح کیا۔ یہ تریاق القلوب کا ایک حوالہ میں اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تا میں حلم اور خلق اور نرمی سے گم گشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں، اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں۔ انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے دلائل اس کو ملیں جن کی روح سے اس کو یقین آ جائے کہ خدا ہے، کیونکہ ایک بڑا حصہ دنیا کا اسی راہ سے ہلاک ہو رہا ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی الہامی ہدایتوں پر ایمان نہیں ہے۔
یہاں ایمان سے مراد وہ ظاہری رسمی ایمان نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختلف کتب میں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وضاحت کے ساتھ بلکہ بیان کیا ہے. مثلا حضور نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم کسی ایسے سوراخ میں ہاتھ ڈال سکتے ہو جس کے متعلق تمہیں یقین ہو کہ اس کے اندر ایک زہریلا سانپ بیٹھا ہوا ہے؟ پھر حضور نے ارشاد فرمایا تھا کیا تم کسی ایسی غار میں جا سکتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم ہو کہ یقین ہو کہ اس کے اندر ایک خونخوار شیر بیٹھا ہوا ہے؟ یا تم کسی ایسی چھت کے نیچے بیٹھ سکتے ہو جس کے متعلق تمہیں یقین ہو کہ ابھی گر جائے گی؟ پھر حضور نے کہا کہ اگر تمہیں ان باتوں پر یقین ہے تو تمہیں ساتھ ہی خدا کے ہونے پر بھی یقین ہے تو پھر تم گناہ کیوں بجا لاتے ہو؟ پھر تم خدا کے حکموں کو توڑتے کیوں ہو؟ تم بے ایمان کیوں ہو؟ مختلف قسم کے جو گناہ معاشرے میں پھیلے ہوئے اور پھیلے ہوتے ہیں ان کی طرف حضور نے اشارہ کیا. تو امر واقعہ یہ ہے کہ خدا کا نیک لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ ان کا ایک خدا ایک پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور خدا کی ہستی کے ماننے کے لیے اس سے زیادہ صاف اور قریب الفہم اور کوئی راہ نہیں کہ وہ غیب کی باتیں اور پوشیدہ واقعات اور آئندہ زمانہ کی خبریں اپنے خاص لوگوں کو بتلاتا ہے. خدا کے وجود کے ثبوت کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہی بات محترم انیس بھائی نے کی کہ کلام کے ذریعے خدا اپنے وجود کو ثابت کرتا ہے. قرآن کی آیت نے بھی ہمیں یہی سمجھایا. یہی بات ایگزیکٹلی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. اور وہ نہاں در نہاں اسرار جن کا دریافت کرنا انسانی طاقتوں سے بالاتر ہے اپنے مقربوں پر ظاہر کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے کوئی راہ نہیں جس کے ذریعہ سے آئندہ زمانہ کی ایسی پوشیدہ اور انسانی طاقتوں سے بالاتر خبریں اس کو مل سکیں. ویسے تو پیشین گوئیاں اور اٹکل پچو انسان بھی لگا لیتا ہے، لیکن وہ بہت سارے ظاہری حالات کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ نکالتا ہے اور بعض دفعہ وہ بھی غلط نکل آتا ہے. یہاں حضور ان پیشین گوئیوں کی بات کر رہے ہیں جن کے متعلق علم پا کر انسان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ انسانی طاقتوں سے بالا کام ہے، اور کوئی غیب کی ہستی ہے جو کئی سال پہلے ایک انسان کو خبر دیتی ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہونے والا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور بلا شبہ یہ سچ ہے، یہ بات سچ ہے کہ غیب کے واقعات اور غیب کی خبریں بالخصوص جن کے ساتھ قدرت اور حکم ہے ایسے امور ہیں یا حکم ہے اور ایسے امور ہیں جن کے حاصل کرنے پر کسی طور سے انسانی طاقت خود بخود قادر نہیں ہو سکتی. سو خدا نے میرے پر یہ احسان کیا ہے جو اس نے تمام دنیا میں سے مجھے اس بات کے لیے منتخب کیا ہے تاکہ وہ اپنے نشانوں سے گمراہ لوگوں کو راہ پر لاوے. تو یہاں جو بات ابھی تک میں نے دوستوں کی خدمت میں پیش کی ہے یا کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی ہستی کے ثبوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ غیب کی اور پوشیدہ خبریں ہوتی ہیں. آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جس پیشین گوئیوں کی طرف اور پھر ایک خاص پیشین گوئی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا وہ ہمارے مضمون سے تعلق رکھتی ہے. ہوا یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے جو آپ کی نرینہ اولاد ہوئی، جو آپ کے بیٹے تھے، اس میں سے ہر ایک کی پیدائش کی خبر دی ہے. مثلا یہ میں ابھی آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کروں گا، اس سے واضح ہو جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے جو آپ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک بیٹا جو ہے وہ پیشین گوئی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. یہ آپ ملاحظہ کیجئے. اگر انیس بھائی آپ اگلی سلائیڈ لے کر آئیں، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. جی، یہ حوالے میں نے آپ کی خدمت میں دو پیش کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے الہامن جو آپ کی نرینہ اولاد ہوئی، جو آپ کے بیٹے ہوئے، ان سب کی خبر دی ہے. غرض یہ عجیب تر بات ہے کہ آج سے 14 برس پہلے اشتہار 20 فروری 1986 میں
उस ज़माना में ये पेशगोई शाया की गई थी कि जब कि इन हर 4 मऊद लड़कों में से एक भी अभी पैदा नहीं हुआ। तो अभी अनीस भाई ने आपको बताया है कि आप मजमूआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल से जाकर सफ़ा 12 से आगे इस मज़मून को खुद भी देख सकते हैं। हजूर इरशाद फरमाते हैं, और ये बात भी एक हैरत अंगेज निशान है कि इंसान अपने दावा की तायीद में 4 लड़कों के पैदा होने की पेशगोई ऐसे वक्त करे कि जब इनमें से एक का भी वजूद ना हो, और जबकि वो खुद पीराना साली के सन तक पहुंचा हो और माँ सिवा इसके दायमुल मर्ज हो, और पिसरे चहारम के लिए ये शर्त लगा दी कि फलां आदमी अभी नहीं मरेगा जब तक वो चौथा लड़का पैदा ना हो। हर एक दानिशमंद समझ सकता है कि ये बातें इंसान की ताकत से बालातर हैं। अगर ये पेशगोइयां सिर्फ जुबानी होती और शाये ना की जाती तो मुनकिरीन के लिए इनकार की गुंजाइश रह जाती, मगर हक के तालिबों की ये खुशकिस्मती है कि ये तमाम पेशगोइयां बहुत मुद्दत पेश अज वक्त शाया की गई हैं। 14 साल पहले बयान करना और लाखों इंसानों में तहरीरी इश्तिहारात को मुश्तहिर कर देना, क्या ये इंसान का काम हो सकता है? दुनिया में कौन है जो किसी कयाफा या अटकल से पेशगोई कर सके कि जरूर है कि फलां मेरी बीवी से मेरे घर में 4 लड़के पैदा हों। आगे अगर अनीस भाई अगली स्लाइड को आप लेकर आए, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वही किताब तरियाकुल कुलूब, उसमें हजूर तहरीर फरमाते हैं, याद रखना चाहिए कि हर एक पेशगोई की कदर व मंजिलत देखने के लिए ये भी देखना ज़रूरी होता है कि वो पेशगोई किस वक्त और किस ज़माना में लिखी गई। मसलन 4 लड़कों के पैदा होने की निस्बत ऐसे वक्त में पेशगोई करना जबकि उनमें से एक लड़का भी मौजूद ना था, और साथ उसके ये पेशगोई करना कि अब्दुल हक नहीं मरेगा, ये एक मौलवी साहब थे, जब तक चौथा लड़का पैदा ना हो, पैदा होना ना सुन ले। क्या ऐसी पेशगोई करना इंसानी ताकतों में दाखिल है? अगर है तो कोई इसका मुकाबला करके दिखलावे। आप लोगों को शायद हैरत हो मैं ये चारों बेटों की पेशीनगोई का जिक्र क्यों कर रहा हूं। उसकी वजह ये है कि बाज दफा बाज लोग इस पेशगोई की अजमत को धुंधला करने के लिए बाज बेटों की जो हजरत मुस्लिम मऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद पैदा हुए और जिनके मुतल्लिक जब उनकी पैदाइश हुई तो हजूर ने कहा कि ये मेरा बेटा मेरी पेशगोई के नतीजे में पैदा हुआ है, वो ये कहते हैं या इम्प्रेशन देते हैं या तासुर देते हैं कि देखो देखो हजरत मुस्लिम मऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद भी पैदा होने वाले बेटों को हजूर उसी पेशगोई का मिस्दाक करार दे रहे हैं। लिहाजा हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हमारे दूसरे खलीफा हैं उनको मुस्लिम मऊद नहीं समझा करते थे। इसलिए मैंने ये बात दोस्तों की खिदमत में पेश की है कि अमर वाकया ये है कि चारों बेटों की पेशगोइयां हुई हैं और हजूर हर एक बेटे की पैदाइश पर इस बात का इजहार करते थे कि ये मेरी पेशगोई के नतीजे में पैदा हुआ है। आगे बात को चलाते हैं, मजमून वाजे हो जाएगा। लिहाजा कोई शख्स इससे धोखा ना खा जाए कि बाद में पैदा होने वाले बेटों को हजूर क्यों कहा करते थे, इसलिए कि चारों ही पेशगोई के नतीजे में पैदा हुए। जब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा तो मजमून और वाजे होता चला जाएगा। अगला हवाला अनीस भाई अगर आप पेश करें। हुआ ये यही बात अभी आपसे मोहतरम अनीस भाई ने की। अब होता क्या है कि आर्यों से हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और दूसरों से भी, लेकिन यहाँ आर्यों का जिक्र इस पेशगोई के की निस्बत से हो रहा है, मुकाबला चलता था। वो उस वक्त बहुत इस्लाम के खिलाफ एक्टिव हुए थे, उनका रवैया बड़ा मुतशद्दिदाना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो बड़ी गुस्ताखी किया करते थे। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत कलक भी होता था और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि लोग इस्लाम से निकलकर हिंदुइज्म में दाखिल हो जाएं। तो उन्होंने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये दरख्वास्त की
اور یہ مختلف لوگ تھے، یہ ساہوکار بھی تھے، اس میں پنڈت بھی تھے، یہ اگر آپ جائیں وہاں پڑھے تو ان کے نام بھی درج ہیں، منشی تارا چند کھتری اور لچھمی رام اور لچھمن رام، یہ لوگ وہاں اس وقت موجود تھے، پنڈت نہال چند۔ تو ان لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بات عرض کی۔ اب یہاں میں ان 4 بیٹوں کی جو میں نے آپ کو پیشین گوئی دکھائی، ادھر سے ایک خاص بیٹے کی طرف لے جا رہا ہوں، مضمون کو میں اب اس سمت میں لے جا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا ہاں ایسے نشان ضرور چاہیے جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہوں۔ وہ کہتے ہیں لندن امریکہ والوں کو آپ کہتے ہیں کہ میرے نشان دیکھو، تو ہمیں تو دکھائیں جن سے معلوم ہو سکے کہ وہ سچا اور پاک پرمیشر بوجہ آپ کی راست بازی دینی کے عین محبت اور کرپا کی راہ سے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی جو جنگ تھی وہ اسلام کی خاطر تھی، وہ اسلام کے خدا کو جس کو ہم پیش کرتے ہیں سچا ماننے پر تیار نہیں تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا ہی اسلام کی صداقت، خدا کے وجود کو ثابت کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے۔ اس ایک بات کو ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، آپ کے جتنے بھی دعوت تھے، آپ کی جتنی بھی ساری باتیں تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے خدا نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان لینے سے دنیا میں اسلام کی جو پوزیشن ہے وہ بہت حاوی ہو جاتی ہے، کیونکہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس میں ایک ایسا شخص خدا نے پیدا کیا جس کے ساتھ خدا نے ہر وہ سلوک کیا جو اس نے گزشتہ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں، وہ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں اور قبولیت دعا سے قبل از وقت اطلاع بخشتا ہے یا آپ کو اپنے بعض اسرار خاصہ پر مطلع کرتا ہے، اور بطور پیش گوئی ان پوشیدہ بھیدوں کی خبر آپ کو دیتا ہے، یا ایسے عجیب طور سے آپ کی مدد اور حمایت کرتا ہے جیسے وہ قدیم سے اپنے برگزیدوں اور مقربوں اور بھگتوں اور خاص بندوں سے کرتا آیا ہے۔ یہ ان کا تقاضا تھا جو انہوں نے کیا۔ محترم انیس بھائی اگر آپ اگلی سلائیڈ لائیں، اور جیسا کہ انیس بھائی نے شروع میں بات کی، ہماری کوشش یہ ہے کہ اس مضمون کو ہم جتنا سمپل، مختصر اور سادہ انداز میں اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ سکیں اتنی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آگے پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سال جو نشانوں کے دکھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ابتدائے ستمبر 1885 سے شمار کیا جاوے گا، جس کا اختتام ستمبر 1886 کے اخیر تک ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے لے کر 1 سال کے اندر اندر آپ ہمیں بتائیں، کوئی پیشین گوئی بتائیں، کوئی غیب کی خبر بتائیں جو خدا آپ پر ظاہر کرے۔ آگے محترم انیس بھائی اگر آپ چلائیں اگلی سلائیڈ کو لے کر آئیں، تو یہاں 2 باتیں ثابت ہوئیں کہ وہ آریہ ایک نشان مانگ رہے تھے اور اس پہ انہوں نے سال کی بھی ایک لمٹ رکھ دی۔ اس کے بعد جو انہوں نے ابھی چلہ ہوشیارپور کا ذکر کیا ہے محترم انیس بھائی نے، کیا واقعہ ہوتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو کہتے ہیں اگر آپ صاحبان ان عہود کے پابند رہیں گے، محترم انیس بھائی ہاں جی، ان عہود کے پابند رہیں گے جو اپنے خط میں آپ لوگ کر چکے ہیں، تو ضرور خدائے قادر و مطلق جل شانہ کی تائید و نصرت سے 1 سال تک کوئی ایسا نشان آپ کو دکھلایا جائے گا جو انسانی طاقت سے بالا تر ہو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے اس چیلنج کو، ان کے اس تقاضے کو قبول کیا۔ آگے پھر کیا واقعہ ہوتا ہے؟ آگے پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو تم نے نشان مانگا تھا وہ خدا نے 1 مارچ 1886، اب ذہن میں رکھیں ستمبر 1885 کو وہ کہتے ہیں 1 سال کے اندر اندر ہمیں کوئی پیشین گوئی بتاؤ، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1 مارچ 1886 میں، جو ستمبر 1886 سے کم از کم 5-4 ماہ پہلے الہام ان کو بتاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں۔ حضور نے پھر یہ اشتہار لکھا، یہ سارے مجموعہ اشتہارات میں لوگ جا کر ان چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ یہ بھی ہمارے محترم انیس بھائی نے پڑھا بھی، یہ لمبی پیشین گوئی ہے، چونکہ توالد کے خوف سے میں نے اس میں سے
یہ چیز واضح کرنے کے لیے کہ ایک خاص بچے کی اب بشارت ہو رہی ہے یہاں پر۔ ایک تو عموماً تھا نا کہ بچے تمہارے گھر 4 لڑکے پیدا ہوں گے، وہ بھی خدا کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کا ایک ثبوت تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی پیشین گوئی کی جائے، وہ آپ نے پیچھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں خود پڑھی، لیکن یہاں اب ایک خاص بچے کی پیشین گوئی ہو رہی ہے، ایک خاص لڑکے کی پیشین گوئی ہو رہی ہے، اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ہے کہ وہ لڑکا سلبی تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور وہ پیدا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا، اور وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ الہام جو خدا نے کیا اس کو آپ لکھ رہے ہیں۔ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل سے ہوگا۔ بھی محترم انیس بھائی نے بھی اس بات پر روشنی ڈالی ہے۔ تو یہ یہاں پر اب 4 لڑکوں میں سے ایک جو لڑکا ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا معاملہ جدا ہے، اس کا معاملہ خاص ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی سلائیڈ اگر محترم انیس بھائی آپ لائیں۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام 22 مارچ 1886 کو ایک اشتہار میں تحریر فرماتے ہیں، یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدا کریم جل شانہ نے ہمارے نبی رؤوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و ادنا و اکمل اور افضل اور اتم ہے۔ دیکھیں یہاں وہی بات جو ہم آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ در حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ہوا ہے۔ اسی لیے آپ خود کو ذلی اور بروزی نبی کہا کرتے۔ اس اندھیرے دور میں خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے پھر ایک شخص پیدا کر کے دنیا کو ثابت کر دیا کہ وہ سورج آج بھی چمک رہا ہے، خود تم لوگ اندھے ہو گئے۔ اگر سورج باہر نکلا ہو اور میں اپنے گھر میں داخل ہو کر سارے کواڑ کھڑکیاں دروازے بند کر لوں اور کسی درس سے روشنی اندر نہ آئے تو مجھے کیا دکھائی دے گا؟ اندھیرا ہو جائے گا۔ تو یہ اندھیرا جو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد دیکھا ہے، وہ خود ان کی اپنی حرکت ہے، وہ خود ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسرے مذاہب کے لوگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج جو ہے، روحانی سورج، وہ آج بھی اسی طرح چمک رہا ہے، اور یہی چیز تھی جو خدا نے دنیا میں ثابت کرنی ہے اور کرتا چلا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو پیشین گوئی ہے در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے کیسے ہے، اس کا ایک اور بھی پہلو ہے۔ جیسے جیسے ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے وہ بات کھلتی چلی جائے گی۔ اگلی سلائیڈ اگر محترم انیس بھائی آپ لائیں، یہاں دیکھیں یہ پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے جڑتی ہے، جا کے اس کا ڈائریکٹ لنک بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 20 فروری 1886 جس میں ایک پیشگوئی دوبارہ تولد ایک فرزند صالح ہے، یہ جو حضور نے خود لکھا اس عاجز کے اشتہار مورخہ 20 فروری 1886 جس میں ایک پیشگوئی دوبارہ تولد ایک فرزند صالح ہے۔ اب یہاں میں جو بات واضح کر رہا ہوں کہ 4 میں سے ایک جو ہے وہ واضح ہوتا چلا جائے گا، ان 4 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے جو خاص ہے وہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ یہ چیز اٹ سیلف ایک ثبوت ہے اس بات کا، اگر میرے سننے والے اس بات پہ غور کریں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سلبی بیٹا تھا، یا کم از کم یہاں تک اب تک یہ بات بڑی واضح ثابت ہو رہی ہے کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہی سمجھتے تھے، اسی خیال پہ قائم تھے کہ وہ جو عظیم الشان بچہ پیدا ہونا ہے وہ میرا بیٹا ہوگا۔ لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ یعنی اب یہ پیشین گوئی جو ہے یہ ایک اور پہلو اختیار کرتی ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ جو لکھا ہے، یہ حدیث کون سی تھی؟ وہ تھی یتزوجوا ویولدوا لہ، یتزوجوا ویولدوا لہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسیح موعود کی پیشین گوئی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شادی کرے گا
اور اس کے ہاں ایک اولاد ہوگی، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا لڑکا ہوگا۔ اب دیکھیں، اگر یہ جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ آپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصداق نہیں بلکہ یہ واقعہ بعد میں آپ کی روحانی اولاد میں سے ہونا تھا، تو پھر یہاں شادی کا لفظ کیوں آیا؟ اور خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لکھ رہے ہیں، یہ کرینہ ہے جو بڑا واضح بتا رہا ہے، ورنہ شادی کا لفظ جو ہے وہ اضافی ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسیح موعود شادی کرے گا، اور جی یہ محترم ہمارے انیس بھائی اس حدیث کو لے کر بھی آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، نکاح کریں گے، یتزوجوا ویولد لہ، اور ان کی اولاد ہوگی۔ تو یہ جو لفظ شادی کا یہاں موجود ہے یہ واضح بتا رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سلبی بیٹا ہی ہونا تھا اس نے۔ پھر آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود لکھتے ہیں کہ کی تشریح میں اس بیٹے کے لیے ولدہ صالحہ کے الفاظ استعمال فرمائے جو بصفات مندرجہ اشتہار پیدا ہوگا۔ اور ابھی تک جو 22 مارچ 1886 ہے، ہمارے گھر میں کوئی لڑکا بجز پہلے 2 لڑکوں کے جن کی عمر 20 اور 22 سال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 2 بیٹے تھے، مرزا فضل احمد صاحب اور مرزا سلطان صاحب۔ تو یہ ان کا حضور ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ بات بھی بڑا واضح کر رہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو اپنا سلبی بیٹا سمجھتے تھے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہو جائے گا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ خدا نے اس بچے کے 9 سال کے اندر پیدا ہونے کا وعدہ کیا۔ تو یہاں جو چیزیں سمجھ میں آ رہی، نبی وسلم کی حدیث، وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی، یہ لفظ شادی کا کرینہ بتا رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا تھا اس نے۔ پھر دوسری بات، حضور کیا کہتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں کہ 1886 سے پہلے جو میرے گھر میں 2 لڑکے ہیں جن کی عمر 20-22 سال ہے، وہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو خود پتہ چل رہا ہے کہ ایک خاص لڑکے کی بات ہو رہی ہے اور وہ آپ کا سلبی لڑکا ہے۔ پھر حضور کہتے ہیں وہ 9 برس کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا، خواہ جلد خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے، وعدہ الہی ہے میرے ساتھ خدا کا، انک لا تخلف المیعاد۔ آگے چلاتے ہیں گفتگو کو۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی میں ایک تحریر، اچھا کیا ہوا جب یہ بات کی حضور نے، تو آریوں کا ایک پنڈت لیکھ رام جو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بڑا مقابلہ کر رہا تھا اور آریوں میں اس کا بڑا چرچا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے 20 فروری 1886 کے جواب میں 18 مارچ 1886 18 مارچ 1886 میں یہ جو پنڈت لیکھ رام ہے، اس نے جواباً، کیونکہ وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا مذہب سچا ہے اور ہمارا پرمیشر سچا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کی ذریت بہت جلد منقطع ہو جائے گی۔ یعنی اس نے یہ بولا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے میرے بھگوان سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذریت، اولاد بہت جلد منقطع ہو جائے گی، غایت درجہ 3 سال تک شہرت رہے گی۔ پھر اس نے اولاد کے منقطع ہونے کی خبر دی اور 3 سال تک کا عرصہ بتایا۔ ہمارا الہام کہتا ہے، یہ پنڈت لیکھ رام نے کہا، ہمارا الہام کہتا ہے کہ لڑکا کیا، یعنی لڑکا پیدا ہونا کیا، نقل 3 سال کے اندر اندر آپ کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کی ذریت سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ پنڈت لیکھ رام نے، وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 9 سال لکھا، اس نے 3 سال کر دیا۔ اس نے کہا جی میرا خدا مجھے یہ بتا رہا ہے کہ 3 سال کے اندر یہ واقعہ ہو جائے گا۔ تو نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ایون کہ آپ کے مخالف بھی اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ حیرت ہے کہ آج لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جناب وہ آپ کا سلبی بیٹا نہیں تھا، جو بات مخالفوں کو بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تمہارے ان ناموں سے جو تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو بڑا واضح سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم اپنے لڑکے کی بات کر رہے ہو۔ تو آگے دیکھیں کیا ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ پھر خدا نے کیا سلوک کیا۔ اگلا اگر آپ سلائیڈ محترم انیس بھائی لائیں، میں لوگوں کی خدمت میں اگلی سلائیڈ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا ہوتا ہے پھر؟
वो कहते हैं जी 3 साल के अंदर अंदर आपका बच्चा तो क्या आपकी भी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खात्मा हो जाएगा और कोई औलाद नहीं होगी। आईना कमालाते इस्लाम में फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा, और लड़के की पेशगोई तो हक है, ज़रूर पूरी होगी और आप जैसे मुनकरों को खुदा ताला रुसवा करेगा। जवाब दे रहे हैं अब हज़रत मसीह मौऊद, ऐ दुश्मन हक, जब तमाम पेशगोइयों के मजमूई अल्फाज ये हैं कि बाद लड़के फौत भी होंगे। हुआ क्या, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक लड़का पैदा हुआ और फौत हो गया, उस पर भी मुखालफों ने छोड़ डाला। एक लड़की पैदा हो गई, उस पर भी छोड़ा। मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात वो कर रहे थे कि वो लड़का, अब वो खास लड़का जिसकी तुमने पेशीनगोई की हुई है, वो किधर है, वो नहीं आ रहा। तो उसका जवाब हजूर दे रहे हैं। हजूर कहते हैं एक लड़का खुदा ताला से हदायत में कमाल पाएगा। अब आप ज़हन में रखें, मैंने आपको पहले दिखाया कि 4 लड़कों की पेशगोई, और फिर उन 4 में से एक लड़के को खास कर लिया गया है। फिर हजूर इरशाद फरमाते हैं, तो फिर आपका एतराज इस बात पर खुली खुली दलील है कि अब आपका बातन मसख शुदा है। ये तो यहूदियों के उलमा का आपने नक्शा उतार दिया, अब आगे देखें क्या होता है। तो यहाँ पर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके मुखालिफ एक खास लड़के का, जो आपका सल्बी लड़का, आपका सल्बी बेटा होना था, उसका इंतजार कर रहे हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं मोहतरम अनीस भाई। यहाँ उसी आईना कमालत इस्लाम का मैंने एक और हवाला आपकी खिदमत में पेश किया है। ये अरबी उसके ऊपर मौजूद है। कद अखबरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल मसीहल मऊदु यतज़व्वजु व युलदु लहु फफीही इशारतुन, ये अरबी के अल्फाज हैं, उसका नीचे तर्जुमा मौजूद है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यानी हज़रत सल्लम ने जो ये पेशगोई फरमाई कि मसीह मऊद शादी करेगा, जो अभी अनीस भाई ने आपको दिखाई है, और उसके औलाद होगी, तो इसमें इस तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला उसे खास तौर पर एक साले फर्जंद अता करेगा जो अपने बाप की नज़ीर होगा और हर एक अमर में उसका मती और फर्मा बरदार और अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ बंदों में से होगा। यहाँ ये बात वाज़ेह होती चली जा रही है कि एक बच्चा उसमें से खास पेशीन गोई का रंग इख्तियार करता चला जा रहा है, और हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम बार बार अपने मुखालफों को वो तकाजा भी यही कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि वो लड़का मेरा लड़का होगा। शादी का हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिक्र किया, उससे भी आप हजरत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम यही समझ रहे थे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्या होता है फिर मैं एक और हवाला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अभी तक जो मैंने बात इस्टेब्लिश की, पहली बात ये इस्टेब्लिश की कि तमाम बच्चों की पेशीन गोइयाँ हैं, लिहाजा अगर कोई ऐसा हवाला पेश किया जाए तो मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पेशगोई का मिसदाक ठहराया है, तो यहाँ वो खास पेशगोई मुराद नहीं है, यहाँ वो पेशगोई है जो खुदा ने अमूमन की हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम को। और वो खास बच्चे की दूसरी मैंने आपको दिखाई पेशीन गोई मौजूद है, और फिर मुखालिफ भी समझते थे कि हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम का सल्बी बेटा होगा। आगे हजूर की ये किताब है हकीकतुल वही, उसका हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम यहाँ इरशाद फरमाते हैं, और ये पेशगोई के मसीह मऊद की औलाद होगी, इस बात की तरफ इशारा है कि खुदा उसकी नस्ल से एक ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो उसका जान नशीन होगा और दीन इस्लाम की हिमायत करेगा, जैसा कि मेरी बाज़ पेशगोइयों में ये खबर आ चुकी है। तो साफ पता चल रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तशरीह में खुद हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम बहुत यकीन रखते थे कि वो बेटा, वो लड़का मेरा ही होगा, और वो पेशीन गोइयाँ उसी के हक में पूरी होंगी। हरगिज़ हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम कभी भी ऐसा नहीं समझते थे कि ये जो लड़का है ये मेरा नहीं होगा। और मैंने एक और बात की कि इवन के दुश्मन भी उन पेशीन गोइयों को इसी रंग में देख रहा था। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला हवाला मैंने आपको हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम की एक और किताब से दिखाया है। यहाँ हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अब ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है, हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात लोग उठाते रहे हैं। एक साहिब ने ये एतराज़ किया कि ये जो पेशीन गोई है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि वो शादी करेगा और उसकी औलाद होगी, ये जो सैयद अहमद बरेलवी शहीद जो थे, जिनको कि हम भी बड़ा उनका एहतराम करते हैं और हम भी उनको मुजद्दद मानते हैं, उनके मुतल्लिक है ये पेशीन गोई। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, ये एक बात हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम के सामने की गई कि जनाब ये जो पेशीन गोई है ये उनके मुतल्लिक है, उनका नाम भी अहमद था और ये पेशीन गोई उनके हक में है।
اس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جواب دے رہے ہیں۔ ابھی تک جو میں بات اپنے دوستوں پر اسٹیبلش کر رہا ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کامل یقین رکھتے تھے کہ وہ پیشین گوئی میرے ہی لڑکے کے بارے میں ہے، وہ میرا ہی سلبی لڑکا ہوگا، نہ کہ 200 سال بعد، 300 سال بعد یا 100 سال بعد آنے والی میری کوئی روحانی اولاد ہوگی۔ حضور یہاں کہتے ہیں ماں سوا اس کے ایک اور پیشگوئی ہے جو ایک مرد با خدا نعمت اللہ نام نے، جو ہندوستان میں اپنی ولایت اور اہل کشف ہونے کا شعرہ رکھتا ہے، اپنے قصیدہ میں لکھی ہے، اور یہ بزرگ 749 برس پہلے ہمارے زمانہ سے گزر چکے ہیں، اور اسی قدر مدت ان کے اس قصیدہ کی تالیف میں بھی گزر گئی ہے جس میں یہ پیشگوئی درج ہے۔ مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید دہلوی جس زمانہ میں اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح ان کے مرشد سید احمد صاحب مہدی وقت قرار دیے جائیں، اس زمانہ میں انہوں نے اس قصیدہ کو حاصل کر کے بہت کچھ صحیح کی کہ یہ پیشگوئی ان کے حق میں ٹھہر جائے۔ جو نعمت اللہ شاہ صاحب تھے انہوں نے جو پیشین گوئی کی مہدی دورہ کے بارے میں، اس پیشین گوئی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور اس پیشین گوئی کو کوشش کی جا رہی ہے کہ سید احمد بریلوی شہید کے حق میں ٹھہرایا جائے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ بھی اس کو شائع کر دیا، لیکن اس پیش گوئی میں وہ پتے اور نشان دیے گئے تھے کہ کس طرح سید احمد صاحب ان علامات کے مصداق نہیں ٹھہر سکتے۔ اب یہاں یہ گفتگو چل رہی ہے کہ نعمت اللہ صاحب کی جو پیشین گوئی تھی اس کو سید احمد بریلوی شہید پر جو منطبق کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ غلط ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس پیشگوئی کا مصداق نہیں تھے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم انیس بھائی اگر آپ اگلی سلائیڈ لائیں۔ پھر انہی اشعار میں سے، اب یہ نعمت اللہ صاحب نے شعر لکھے تھے، ان شعروں میں انہوں نے مہدی موعود کا ذکر کیا، اور اس میں حضور ایک خاص بات کر رہے ہیں۔ ان شعروں میں سے ایک خاص شعر کی طرف حضور توجہ دلا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں حضور؟ حضور کہتے ہیں پھر انہی اشعار میں سے ایک یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ اس کے بعد اس کے رنگ پر آنے والا اس کا بیٹا ہوگا کہ اس کا یادگار ہوگا۔ اب کون سی چیز ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیش کر رہے ہیں کہ یہ پیشین گوئی سید احمد بریلوی شہید صاحب پر نہیں لگتی؟ وجہ کیا ہے کہ ان شعروں میں، ان پیشین گوئیوں میں ایک شعر یہ ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہوگا جو اس کی یادگار ہوگا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ سید احمد صاحب نے ایسے کامل بیٹے کی نسبت کوئی پیشین گوئی نہیں کی، اور نہ ان کا کوئی ایسا بیٹا ہوا کہ وہ عیسوی رنگ سے رنگین ہو۔ یہ حوالہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس پیشین گوئی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے لڑکے کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، ورنہ یہ دلیل ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دلیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو قائم کر رہے ہیں یہ قائم ہی نہیں رہتی، ٹوٹ جاتی ہے دلیل بڑی بری طرح، اور ممکن نہیں۔ یہ بات میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے جماعت احمدیہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھائیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلبی بیٹے کی پیشین گوئی نہیں تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہ سچا مانتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اس پر اتنا انسسٹ کر رہا ہے، آریوں کو وہ چیز ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو سید احمد بریلوی شہید صاحب کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں مہدی دوراں، ان کے اس عقیدے کے بطلان کے لیے اسی چیز کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور خدا خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بتا نہیں رہا کہ یہ بات جو تم دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہو یہ درست نہیں، یہ غلط ہے۔ کیا کہتی ہے قرآن کی آیت؟ جو دلیل کے ذریعے زندہ رہا وہ زندہ رہا، جو دلیل کے ذریعے ہلاک ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا وہاں ایک غلط دلیل پیش کرنے دیتا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ آپ کی دلیل غلط تھی، وہ بات درست کر رہے تھے۔ تو اسی گفتگو کو اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا ابھی تک جو میں مضمون کو چلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پہ کامل یقین رکھتے تھے کہ وہ میرا ہی بیٹا ہوگا۔ محمد جعفر صاحب ایک اور شخص تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ جو پیشین گوئی ہے یہ آپ پر نہیں ہے نعمت اللہ ولی صاحب کی، یہ ایک اور صاحب ہے۔ حضور ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں محمد جاہر صاحب کی سمجھ پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس مصرع پر بھی غور نہیں کی کہ پسرش یادگار رمی بینم، یہ پیشگوئی سید احمد صاحب پر کیوں کر صادق آ سکتی ہے؟ اگر آج یعنی 27 جنوری 1896 کو زندہ ہو کر آ جائیں تو اس 112 برس کے ہوں گے، تو کیا اس عمر میں جورو کریں گے اور لڑکا پیدا ہوگا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں حضور کہ یہ تو لڑکا پیدا ہونا تھا اس شخص کی جس کے متعلق پیشین گوئی کر رہی ہے، اس کی بیوی سے۔
साफ पता चल रहा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का 100% यही यकीन था। फिर माँ सिवा इसके ये लड़का पैदा होना और जोरू करना मसीह मौऊद की बहुत हदीसों में लिखा है, और उसके मुताबिक नेमतुल्लाह साहब का इल्हाम है, यानी मसीह मौऊद की बहुत हदीसों में है कि यतज़व्वजू व यूलदू लहू। लेकिन सैयद साहब ने तो कभी मसीह मौऊद होने का दावा नहीं किया, बस वो क्यों कर इस पेशगोई के मिस्दाक हो सकती। मुख्तलिफ दलाइल पेश किया हजूर ने, उसमें से इस दलील पे हजूर ने बहुत जोर दिया कि उस शख्स की जिसकी पेशीन गोई नेमतुल्लाह साहब कर रहे हैं, उसके हाथों लड़का पैदा होना था। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सुनने वाले जो हैं वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अभी तक मैंने सिर्फ 3 बातें आपकी खिदमत में पेश की। पहली बात ये पेश की कि तमाम लड़कों की पेशीन गोई हुई है। दूसरी बात ये पेश की कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को फिर एक खास लड़के की उन लड़कों में से पेशगोई खुदा ने की। और तीसरी बात मैं आपकी खिदमत में ये वाज़ेह कर रहा हूं कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कामिल यकीन रखते थे कि वो उनका अपना लड़का होगा, और इस चीज को दलील के तौर पर दूसरों के अकीदों का बुज़लान साबित करने के लिए वाज़ेह कर रहे थे। अब ये देखें, ये वही पेशीन गोई जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे नेमतुल्लाह साहब की, उस पे हजूर क्या इरशाद फरमाते हैं। हजूर कहते हैं यानी जब उसका जमाना कामयाबी के साथ गुजर जाएगा तो उसके नमूना पर उसका लड़का यादगार रह जाएगा। यानी मुकद्दर यूं है कि खुदाए ताला उसको एक लड़का पारसा देगा जो उसी के नमूना पर होगा, उसी के रंग से रंगीन हो जाएगा, और वो उसके बाद उसका यादगार होगा। ये दर हकीकत इस आजिज की इस पेशगोई के मुताबिक है जो एक लड़के के बारे में की गई है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब देखें, ये मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक किताब सिराज मुनीर, उसका हवाला आपकी खिदमत में पेश किया है। अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हो चुके हैं। ये पेशीन गोई जो एक लड़के की थी, अब ये ज़हन में रखिएगा कि उन तमाम लड़कों में से एक लड़के को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खास किया हुआ है, खुद खुदा ने खास किया हुआ है। उसकी पैदाइश का आप दूसरे लोगों को दलील के रंग में दावा जो है वो कर रहे हैं। हजूर क्या इरशाद फरमाते हैं, 5वीं पेशगोई में मैंने अपने लड़के महमूद की पैदाइश की निस्बत की थी। 5वीं पेशगोई मैंने अपने लड़के महमूद की पैदाइश की निस्बत की थी। वो अब पैदा होगा और उसका नाम महमूद रखा जाएगा। और उस पेशगोई की इशाअत के लिए सब्ज़ वर्क के इश्तिहार शाया किए गए थे जो अब तक मौजूद है, हजारों आदमियों में तकसीम हुए थे। चुनांचे वो लड़का पेशगोई की मियाद में पैदा हुआ और अब 9वें साल में साफ पता चल रहा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खुद हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन 4 लड़कों की जो पेशीन गोई की गई थी उनमें से जो एक को खास किया गया था वही समझते थे। और मुझे इस बात का इल्म है कि लोग इसका इकरार भी कर लेते हैं, जो हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला को नहीं मानते, बस आगे वो एक उधर करते हैं जी कि वो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक एक इज्तिहादी गलती थी। हालांकि खुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ा वाज़ेह लिखा है कि नबी को उसकी इज्तिहादी गलती पर खुदा कायम नहीं रहने देता, और खुद अपने मुताबिक लिखा है कि मुझे खुदा मेरी इज्तिहादी गलती पर लंबे अरसे तक कायम नहीं रहने देता। लेकिन यहाँ एक और पहलू है बड़ा वाज़ेह कि मुखालिफ भी यही समझ रहा है, फिर आप इस पेशगोई को दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं अपने दावे के सबूत में। तो ऐसे मामले में इज्तिहादी गलती हो नहीं सकती। मजहब का इल्म रखने वाले लोग इस अमर से बड़ी अच्छी तरह आगाह है कि इज्तिहादी गलती किन अमूर में होती है। बहरहाल गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सबद इश्तिहार में सरी लफ्जों में बिला तवक्कुफ लड़का पैदा होने का वादा था, सो महमूद पैदा हो गया। किस कदर ये पेशगोई अजीमुश्शान है। अगर खुदा का खौफ है तो पाक दिल के साथ सोचो। ये अल्फाज आज भी ऐसे ही हैं, इनकी वक़्त और अहमियत आज भी ऐसे ही है। अगर खुदा का खौफ है तो पाक दिल के साथ सोचो। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मोहतरम अनीस भाई, अगर आप इसको आगे बढ़ाएं। अब यहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तगू है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि उसी बेटे को, उसी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर हजूर वो अपना सल्बी लड़का समझते रहे हैं। मेरा पहला लड़का जो जिंदा मौजूद है जिसका नाम महमूद है, अभी वो पैदा नहीं हुआ था, जो मुझे कश्फी तौर पर उसके पैदा होने की खबर दी गई और मैंने मस्जिद की दीवार पर उसका नाम लिखा हुआ पाया। अफसोस उन लोगों पर जो आज हजरत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दस जात पर हमले करते हैं और आपकी बाबरकत और मुकद्दस जात को
تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کوئی گندا الزام نہیں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ پر لوگوں نے نہیں دکھایا. کیا یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ خدا کا سلوک کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے نام مسجد کی دیواروں پر لکھا ہوا وقت کے نبی کو دکھاتا ہے؟ یہاں میں صرف اور صرف احمدی کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں، ان کو جو خود کو احمدی کہتے ہیں لیکن ساتھ ہی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ پر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں. مذہب کا کچھ تو فہم رکھو لوگو. ایک ایسا بچہ جو آپ کے نزدیک بڑا ہو کر نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا دعویٰ کرتا ہے جس کے متعلق قرآن میں آیا تھا اس سے ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ خدا نے مجھے یہ الہام کیا، حالانکہ خدا نے الہام نہ کیا ہو. اور اس کا نام وقت کے نبی کو خدا خواب میں یا کشف میں کہاں دکھاتا ہے؟ مسجد کی دیوار پر لکھا ہوا دکھاتا ہے. پھر آگے ضرور لکھتے ہیں یہ لکھا ہوا پایا کہ محمود تب میں نے اس پیش گوئی کے شائع کرنے کے لیے سبز رنگ کے ورقوں پر ایک اشتہار چھاپا. میں تمام اپنے سننے والوں کو بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ یہ معاملہ خدا کبھی بھی نہیں کیا کرتا. ایسا ہوتا ہے کہ خدا نبی کو اس بعد میں آنے والے بیٹے کے نعوذ باللہ من ذالک جس نے سارا کام خراب کرنا تھا اس رنگ میں اس کی پیشین گوئی جس کی تاریخ اشاعت 1 دسمبر 1888 ہے اور یہ اشتہار مورخہ 1 دسمبر 1888 ہزاروں آدمیوں میں شائع کیا گیا ہے اور اب تک اس میں بہت سے اشتہارات میرے پاس موجود ہیں. اچھا آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور تحریر میں آپ کے سامنے لاتا ہوں اور دیکھیں یہاں بڑی بات واضح ہو رہی ہے کہ 4 لڑکوں کی پیشین گوئیاں اور ان چاروں میں سے ایک خاص ہے. ان 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کی نسبت پیش گوئی کی تاریخ اور پیدا ہونے کے وقت پیدائش کی تاریخ ہے کہ محمود جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کے پیدا ہونے کے بارے میں اشتہار جولائی 1888 اور نیز اشتہار 1 دسمبر 1888 میں جو سبز رنگ کے کاغذ پر چھاپا تھا پیش گوئی کی گئی اور سبز رنگ کے اشتہار میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس پیدا ہونے والے لڑکے کا نام محمود رکھا جائے گا. یہ اشتہار محمود کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لاکھوں انسانوں میں شائع کیا گیا. چنانچہ اب تک ہمارے مخالفوں کے گھروں میں صدہا یہ سبز رنگ اشتہار پڑے ہوئے ہوں گے اور ایسا ہی 10 جولائی 1888 کے اشتہار بھی ہر ایک کے گھر میں موجود ہوں گے. جب کہ اس پیش گوئی کی شہرت بذریعہ اشتہارات کامل درجہ پر پہنچ چکی اور مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں میں سے کوئی بھی فرقہ باقی نہ رہا جو اس سے بے خبر ہو، تب خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم سے 12 جنوری 1899 کو مطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری میں بروز شنبہ محمود پیدا ہوا اور اس کے پیدا ہونے پر میں نے اس اشتہار میں خبر دی ہے کہ جس کے عنوان پر تکمیل تبلیغ موٹی قلم سے لکھا ہوا ہے جس میں بیعت کی 10 شرائط مندرجہ ہیں اور اس کے صفحہ 4 میں یہ الہام پسر موعود کی نسبت ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستو، جو اس معاملے میں میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں سخت گمراہی میں مبتلا ہیں، کیا اس پیشین گوئی کو اس رنگ میں غلط قرار دینا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ جھوٹا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی صداقت پر 100 سوال نہیں اٹھا دے گا؟ کیا ہم خود جس پیڑ اور جس شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کاٹ دیں؟ غیر احمدی جو ناجائز اعتراضوں کا انبار لیے پھرتے ہیں، کیا خود ہم اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں ایک جائز اعتراض نہیں دیں گے؟ کیا وہ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں کہ جب مرزا صاحب کو اپنی اس پیشین گوئی کے متعلق اتنی بڑی غلط فہمی لگی تو پھر باقی پیشین گوئیوں پر ہم کیسے ایمان لے آئیں، ان کو کیسے مان لیں؟ تو اس لیے بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ غور کریں. اب دیکھیں میں گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھا رہا ہوں. یہ تو میں نے باتیں کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے. دشمن کے متعلق دیکھیں وہ لوگ جو اس چیز کو، اس عقیدے کو مانتے نہیں، مخالفانہ طرز اختیار کرتے ہیں، ان کا اگر کسی اس شخص کی نسبت کوئی جملہ ایسا آ جائے جو قابل تعریف ہو یا جس سے ان کی سچائی ثابت ہو، مذہب کی دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے ثبوت کے لیے خود ہم مسلمان ان کفار مکہ کے اقوال پیش کرتے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا سچا، صادق اور امین گردانا. کیونکہ دشمن جب تعریف کرتا ہے تو وہ درست ہوتی ہے، اور یہ بات ایک سمجھ لیں یونیورسل ٹروتھ بن چکی ہوئی ہے. خود قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں جس میں خدا نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ تم خود اس کی تعریف کرتے. یہاں پر میں جو حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ مرزا خدا بخش صاحب جو بعد میں لاہوری جماعت میں چلے گئے اور جہاں تک میرا علم ہے وفات تک یہ لاہوری رہے. اب دیکھیں وہی بات،
جیسا مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے مرزا صاحب کے دعوے سے پہلے آپ کی عظمت کا اقرار کیا ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیچھے پیشین گوئیوں پہ جائیں ان کو کھولیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ میرے رنگ میں ہوگا، میرا اور اس کا توارد ہوگا، وہ میری طرز پہ ہوگا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے دلائل بہت ملتے جلتے ہیں آپس میں۔ تو یہاں پر اصل مصفحہ لکھنے والے مرزا خدا بخش صاحب وہ کیا لکھتے ہیں؟ اب یہ دعویٰ سے پہلے کی تحریر ہے، دعویٰ کے بعد تو پھر انسان جو ہے وہ انکار کرتا ہی ہے۔ ایک دفعہ ایسے وقت میں جب کہ ابھی تک مسیح موعود کی کوئی اولاد نئی زوجہ سے جو ایک بڑے مشہور خاندان سادات سے تھی نہیں ہوئی تھی، پیش گوئی کی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اب یہاں 4 لڑکوں کی پیشین گوئی ہے، یہاں ایک کا ذکر وہ کر رہے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ وہ خاص لڑکا جس کی بات ہو رہی ہے یہاں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، جو مشرق سے مغرب تک دین اسلام کو پھیلائے گا، اس کا نام بشیر و امان نویل ہوگا، وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آگے انہوں نے حوالہ لکھا ہے، سو یہ پیش گوئی بھی بکمال صفائی پوری ہو گئی۔ اس وقت تک 4 ہی لڑکے موجود ہیں، جن میں سے ایک وہ موعود بھی ہے جو اپنے وقت پر اپنے کمالات ظاہر کرے گا، جو حضرت اقدس کا جانشین ہوگا۔ یہ حوالہ اس شخص کا ہے جو بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کر جاتا ہے، لیکن پہلے وہ بھی مان رہا ہے کہ یہی وہ موعود لڑکا ہے۔ یہاں میں اب آپ کو چند حوالے ان لوگوں کے پیش کر رہا ہوں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کر گئے۔ آگے دیکھیں، ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ کتابیں موجود ہیں، اصل مصفحہ موجود ہے، جا کے لوگ اس حوالے کو خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ محترم انیس بھائی اگر آپ اگلا حوالہ لے کر آئیں۔ جی یہ دیکھیں، یہ ریویو آف ریلیجنز کا حوالہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ جو رئیس احسن امروہی صاحب تھے، اور لوگوں کو علم ہوگا کہ یہ بھی لاہوری جماعت میں چلے گئے تھے، یہ تحریر فرما رہے ہیں، یہ بھی ایک پیش گوئی ہے کہ آپ کے ایک لڑکے کے ذریعہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ کی رہنمائی کے لیے مامور ہوگا، یہ سلسلہ بڑا اقتدار اور قوت حاصل کرے گا، یہ سلسلہ بڑا اقتدار اور قوت حاصل کرے گا۔ اچھا میں معذرت کرتا ہوں، میرے سے غلطی ہوئی، یہ حوالہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ مولوی محمد علی صاحب کا ہے، یہ مولوی محمد علی صاحب کا ہے، اور یہ بھی آپ کو علم ہے کہ کیا ان کا معاملہ رہا ہے۔ ہاں جی، یہ بھی ایک پیشگوئی ہے کہ آپ کے ایک لڑکے کے ذریعے سے، یہاں بھی یہ میں بات واضح کر رہا ہوں کہ وہ جانتے تھے کہ ایک لڑکا خاص ہے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی کی ہے۔ اچھا آگے چلیں، یہ مولوی محمد علی صاحب کا حوالہ ہے۔ آگے جو حوالہ ہے وہ محمد احسن امروہی صاحب کا حوالہ ہے۔ اگر محترم انیس بھائی اگلی سلائیڈ آپ لائیں، کیونکہ یہ زمیمہ بدر یہ حوالے سارے موجود ہیں، اگر آپ لوگ ان سلائیڈ کو دیکھیں گے تو یہ بدر کا، زمیمہ بدر کا یہ حوالہ ہے۔ میں نے اصل پیج بھی لگایا ہے، اور ساتھ چونکہ وہ بہت ہی زیادہ ڈم ہو چکا ہے حوالہ، پڑھنا آلموسٹ ناممکن ہے، تو مطلب اس اسکرین پہ پڑھنا ناممکن ہے، ویسے تو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ محمد حسن امروہی صاحب لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی الہام تھا، پھر آگے انہوں نے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہی الہام لکھا ہے جو مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشین گوئی میں درج ہے، اور جو اس حدیث کی پیش گوئی کے مطابق تھا جو مسیح موعود کے بارے میں ہے کہ یتزوج و یولد لہ، یعنی آپ کے ہاں ولد صالح عظیم الشان پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب موجود ہیں منجملہ ذریت طیبہ کے، دوسری طیب اولاد کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھا، لیکن یہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ وہ سلبی لڑکا ہوگا، وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حوالے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ لوگ تقویٰ کے ساتھ ان کو پڑھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں پر جو شکوک و شبہات ہیں ضمن میں وہ خدا اپنے فضل سے
دور کرے گا. یہ وہی سید احسن امروہی صاحب کا حوالہ ہے اسی زمیمہ اخبار بدر سے. اس میں اسی ایک انہوں نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں جب کہ صدہا یہ الہام زور و شور سے پورے ہوئے تو جو الہام ذریت طیبہ کے لیے ہیں وہ کیا پورے نہ ہوں گے, کلا و حاشا ضرور پورے ہوں گے. آگے بولتے ہیں ایھا الاحباب, ان الہامات پر بھی کامل ایمان ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ آگے جو قرآن کی آیت ہے کہ بعض کا انکار کر دو بعض کا مان لو, کہ وعید کوئی آ جائے نعوذ باللہ. خصوصاً ایسی حالت میں آثار ان الہامات کے پورے ہونے کے شروع ہو گئے, یعنی حضرت خلیفۃ المسیح کے حکم سے ہماری کل جماعت کے وہ یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود امام ہیں. ابھی دیکھیں یہاں پر وہی پیشین گوئی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی, اس کو خود حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ پر لگا رہے ہیں. اوپر والا والا بہت واضح ہے, نیچے بھی وہی بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصہ میں ایسی غیر معمولی ترقی کی ہے جیسا کہ الہام میں تھی. یعنی الہام یہ تھا کہ وہ جلد جلد بڑھے گا, اور میں نے تو ارہاس کے طور پر یہ سب ارشاد مشاہدہ کیے ہیں, اس لیے میں مان چکا ہوں کہ یہی وہ فرزند ارجمند ہے جن کا نام محمود احمد سبز اشتہار میں موجود ہے. آگے محترم انیس بھائی ایک اور حوالہ, بعض لوگ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مان لیتے ہیں خلیفہ وقت اور سارا کچھ, لیکن اس کے آگے نہیں چلتے, ان کی گاڑی وہیں رکی ہوئی ہے. تو ان کی خدمت میں یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں, بڑا زبردست ہے اگر کوئی انسان تقویٰ رکھتا ہو. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرماتے ہیں 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا. ٹھیک, آگے دیکھیں یہ کب کرتے ہیں. دسمبر 1912 کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ بیان فرمائے ہیں. دسمبر 1912 کو. 1913 تو گزر گیا, اور 1912 تو گزر گیا, یعنی دسمبر 2012 کا مطلب 2012 گزر گیا تھا, اور 1942 تک 30 برس پورے ہو گئے. اس کے بعد 1944 کے شروع میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اب یہ باتیں اتفاقات ہیں کیا سارے؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو بھی آپ کو انکار کرنا پڑ جائے گا. یہ حوالہ دیکھیں, غور کریں اس کے اوپر. یہ ٹائم کا ایسا میچ ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ظاہری بات ہے ایسی غیب کی جو خبر ہے جو حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں وہ اپنے خیال سے تو نہیں نہ دے رہے, یا اپنی سوچ سے تو نہیں دے رہے, وہ کوئی اندازہ تو نہیں لگا رہے. اس کا مطلب ہے خدا نے ان کو خبر دی تھی. اور یہ ٹائم کا اتنا میچ کر جانا. آگے گفتگو کے سلسلے کو چلاتے ہیں. اچھا, یہ میں جیسا کہ اب میں آپ کو آپ کی خدمت میں اب وہ دوسرے لوگوں کے چوٹی کے جو بزرگ گزرے ہیں, اور ان میں سے بعض حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے خلاف رہے, حضرت خلیفہ مسیح اول کا حوالہ موجود ہے, دوسروں کے حوالے پیش کر رہا ہوں. یہ تحقیق عارفانہ ہماری کتاب ہے, اب کیا نام ہے ان کا تحقیق عارفانہ والے, نذیر صاحب, کسی کے نام ذہن میں, نذیر صاحب جو ہمارے نذیر صاحب لائل پوری ہیں شاید, جی قاضی محمد نذیر. ہاں جی, قاضی محمد نذیر صاحب, معذرت میرے ذہن سے محو ہو گیا نام. قاضی نذیر صاحب کی جو ہمارے بڑے چوٹی کے عالم گزرے ہیں ان کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے ایک مولوی صاحب تھے سمیع الحق جلندری, انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 17 پیشین گوئیاں لکھی ہیں, ساری وہاں درج ہیں, اگر کوئی دوست چاہے جا کے پڑھ سکتا ہے. تحقیق عارفانہ, میں نے نیچے حوالہ بھی دیا ہوا ہے صفحے کا, اس میں انہوں نے 17 پیشین گوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی لکھی, اور انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس کو ہم جھوٹا کہہ رہے ہیں وہ طویل عرصہ پہلے یہ پیشین گوئیاں کرے اور وہ پیشین گوئیاں پوری ہو جائیں. اب میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو سرے سے احمدی بھی نہیں, ان کو بھی اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تسلیم ہے. وہ مولوی صاحب سمیع الحق جلندری صاحب لکھتے ہیں دسمبر 1905 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا, اس کو اپنے قرب اور وحی سے محسوس کروں گا, اور اس کے ذریعے حق ترقی کروں گا, اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام انہوں نے پیش کیا ہے. اس پیش گوئی کو پڑھو اور بار بار پڑھو, یاد رکھیے گا یہ ایک غیر احمدی عالم کے الفاظ ہیں. اور پھر ایمان سے کہو کیا یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی؟ جس وقت یہ پیش گوئی کی گئی تھی اس وقت موجودہ خلیفہ ابھی بچہ ہی تھے, خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا دور جا رہا ہے, اور مرزا صاحب کی جانب سے انہیں خلیفہ مقرر کرانے کے لیے کسی قسم کی وصیت بھی نہیں کی گئی تھی, بلکہ خلافت کا انتخاب رائے عامہ پر چھوڑ دیا گیا تھا. چنانچہ اس وقت اکثریت نے حکیم نور الدین صاحب کو خلیفہ تسلیم کر لیا, جس پر مخالفوں نے محولہ پیش گوئی کا مذاق بھی اڑایا. لیکن حکیم صاحب کی وفات کے بعد
مرزا بشیرالدین محمود احمد خلیفہ مقرر ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کے زمانہ میں احمدیوں نے اس قدر ترقی کی وہ حیرت انگیز ہے۔ خود مرزا صاحب کے وقت میں احمدیوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، خلیفہ نور الدین صاحب کے وقت میں بھی خاص ترقی نہ ہوئی تھی، لیکن موجودہ خلیفہ کے وقت میں مرزائیت قریباً دنیا کے ہر خطہ تک پہنچ گئی ہے، اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ مردم شماری میں مرزائیوں کی تعداد 1931 کی نسبت دگنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ سالیتاً اس عہد میں محالفین کی جانب سے مرزائیت کے استحصال کے لیے جس قدر منظم کوششیں ہوئیں پہلے کبھی نہ ہوئی تھیں۔ الغرض آپ کی ذریت میں سے ایک شخص پیش گوئی کے مطابق جماعت کے انتظام کے لیے قائم کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے جماعت کو حیرت انگیز ترقی ہوئی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی بھی منو ان پوری ہوئی۔ اس سے زیادہ ایک انسان کی تسلی کے لیے خدا اور کیا انتظام کرے کہ انسان جہنم کا ایندھن نہ بن جائے اور خدا کے نیک لوگوں پر انگلیاں نہ اٹھائے۔ یہ جو دلائل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں ان پہ غور کریں۔ خود غیر احمدیوں کو بھی اس پیشین گوئی کا حضرت مسلم موعود حضرت مرزا بشیرالدین محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پورا ہونا تسلیم ہے۔ اگلی سلائیڈ اگر محترم انیس بھائی دیکھیں، پچھلی اگر جو سلائیڈ تھی اس میں انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ نے حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ یہ میں ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ تمام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف کتابوں کے میں نے چند حوالے نکالے ہیں۔ حضور نے اپنے سلسلے کی ترقی اور غلبے کے لیے جو باتیں کی ہیں وہ حوالہ جات بہت زیادہ ہیں، میں ان میں سے چند لے کر آیا ہوں۔ ان میں سے ایک حوالہ یہ بتا رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کثیر تعداد میں دنیا میں پھیل جائے گی۔ دیکھو وہ زمانہ آتا ہے کہ چلا آتا ہے، بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلہ کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور اس سلسلہ مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا۔ ایک کثیر جماعت میرے ساتھ، اور جماعت کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، یقین کروڑوں تک پہنچے گی۔ خدا فرماتا ہے کہ میں جماعت کو جو تیرے پیروں میں قیامت کے تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گا، اور سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ خدا نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا، اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا، اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا۔ پھر آگے دیکھیں مسیح موعود علیہ السلام کا حقیقت الوحی کا حوالہ، اور پیش گوئی کہ مسیح موعود کی اولاد ہوگی، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا اس کی نسل سے ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس کا جان نشین ہوگا اور دین اسلام کی حمایت کرے گا، جیسا کہ میری بعض پیش گوئیوں میں خبر آ چکی ہے۔ پچھلا حوالہ پڑھیں اور یہ حوالہ جات دیکھیں۔ کوئی شک رہ جاتا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے؟ خود دشمنوں کو جس بات کا اقرار ہے اور وہ لکھنے پر مجبور ہیں، افسوس افسوس صد افسوس کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت کے نیچے آ کر کچھ لوگ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ میں بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں، خدا کے نیک لوگوں پر انگلیاں اٹھانا اور تضحیق ان کی کرنا اور سخت سے سخت گندا الزام ان پہ لگانا سوائے اس کے اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا، اور ایک دنیاوی جہنم تو آپ کے لیے ویسے ہی پیدا ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جماعت دن بدن ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ترقی کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ کیا یہ ترقی ہمارے خلفاء کے ذریعے نہیں ہو رہی؟ کیا یہ ترقی مبائن جماعت احمدیہ کے ذریعے نہیں ہو رہی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ کتنے ہیں وہ آج تعداد میں؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اکثریت میں ہے ان کی وجہ سے؟ تو یہ میں نے ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، میں امید کرتا ہوں لوگ اس پر غور کریں گے۔ میرا مضمون اب آخر کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ وجود ہیں، اس پر میں ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر دوست اس پہ غور کریں تو یہ ایک حوالہ کافی ہے، صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب حمامۃ البشریٰ عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ چھپ چکا ہے، ہماری الاسلام ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں حضور کہتے ہیں بعض احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ مسیح موعود اور دجال موعود دونوں بلاد شرقیہ میں سے کسی ملک یعنی ملک ہند میں ظاہر ہوں گے، پھر مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ سرزمین دمشق کی جانب سفر کرے گا۔ کون؟ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا آپ کے خلفاء۔ میں نے بعض لوگوں سے یہ سنا ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ہماری خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی مسیح موعود کے خلفاء ٹرم ہی غلط ہے، خلفاء تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امت میں ظاہر ہونے والی ہر چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا لکھ رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام؟ مسیح موعود یا اس کے خلفاء، اس سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود ہیں۔ کیا ہوگا؟ کوئی خلیفہ سرزمین دمشق کی جانب سفر کرے گا۔ پس یہ مفہوم ہے اس قول کا جو صحیح مسلم کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ عیسیٰ دمشق کے منارہ پر نازل ہوگا، کیونکہ تنزیل اس مسافر کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے ملک سے وارد ہو، اور حدیث میں یعنی
لفظ مشرق میں اشارہ ہے کہ وہ کسی مشرقی ملک یعنی ملک ہند سے دمشق شہر کی طرف سفر کرے گا۔ اگلی سلائیڈ دکھائیں محترم انیس بھائی، یہ بہت واضح بتا رہی ہے کہ ایک خلیفہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دمشق جائے گا۔ بہت واضح نشان ہے، اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے حضرت مسیح موعود، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونے کا بھی، ان کا سچا ہونے کا بھی، ان کا مسلم موعود رضی اللہ عنہ۔ حضور پھر آگے اسی کتاب میں اگلے صفحے پر جا کر تحریر فرماتے ہیں، پھر یہ پیش گوئی ہے کہ آخری زمانہ میں توحید کا ایک پرستار بندہ توحید کی اشاعت کی خاطر یہاں دمشق پہنچے گا۔ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹا دعویٰ تھا، سچا نہیں تھا دعویٰ۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ توحید کا ایک پرستار بندہ۔ توحید کے پرستار بندے کبھی بھی خدا پر جھوٹ نہیں باندھا کرتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کون گیا ہے خلفائے احمدیت میں سے دمشق؟ کیا یہ سب انسانی منصوبہ ہے؟ کیا یہ باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی، یہ پلاننگ کے ساتھ پوری کر دی گئی ہیں؟ آگے چلیں، کیسے پتا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی بندہ فزیکلی میرے خلفاء میں سے دمشق جائے گا؟ محترم انیس بھائی، آگے یہ ویسے تو لوگوں کے علم میں ہے بات، لیکن پھر بھی میں نے تاریخ احمدیت کا یہ پیج لگا دیا ہے، جلد 2 ہے اور یہ صفحہ 442 ہے۔ بہت 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 واضح یہ بات یہاں درج ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے احمدیت میں سے واحد خلیفہ ہیں جو دمشق گئے۔ یہ پڑھ لیں آپ اس کو۔ ویسے یہ احمدیوں کو ساروں کو یہ علم ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا بات کو انتہا تک پہنچانا یا کمال تک پہنچانا، تو میں نے پھر بھی یہ حوالہ لگا دیا تاکہ لوگوں کو اگر کوئی دیکھنا چاہے، اگر کسی کے علم میں نہ ہو تو جا کر دیکھ سکتا ہے۔ 1924 میری ایک دفعہ ایک بات ہو رہی تھی صاحب سے، وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سچائی کے قائل نہیں تھے، میں نے یہ بات ان کی خدمت میں پیش کی۔ ان کو پہلے تو جھٹکا لگا، ٹھیک ٹھاک۔ اب انہوں نے کوشش یہ کی، انہوں نے کہا جی مجھے وہ سن نکال کر دکھائیں جس سن میں مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے وہاں دمشق۔ اچھا، وہ بات انہوں نے اس لیے کہ ان کو کہیں گمان ہو گیا کہ یہ کام پاکستان بننے کے بعد ہوا ہے، کیونکہ وہاں لفظ ہے ملک ہند سے وہ سفر کرے گا، ملک ہند سے، تو وہ اس وقت تک پاکستان بنا ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ کو پتہ 1924 میں سارا ہی ہندوستان تھا، تو وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کو یہ خیال آیا کہ شاید یہ میرے ہاتھ میں ایک دلیل آ جائے اور میں اس سے زور لگا لوں کہ وہ پاکستان سے گئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے سن دیکھا 1924، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میں کوئی یہاں مبالغہ رائے نہیں کر رہا، بالکل خاموشی اختیار کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے اس پہ بات ہی نہیں کی۔ تو یہ اتنا واضح نشان ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کا۔ اور میں نے کبھی گفتگو ہوئی ہے میری، میں نے کہا بھائی آج بھی موقع ہے، تم لوگ دعوے کرتے ہو، کوئی کہتا ہے میں ہوں، چلے جاؤ دمشق، دمشق موجود ہے، جاؤ اس کو داغدار کرنے کی کوشش کرو۔ کس نے جانا ہے دمشق؟ مرنا جا کے وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، آگے اگلی سلائیڈ اگر محترم میرے پیارے انیس بھائی لائیں، یہ میرا آخری سلائیڈ ہے میری، اور میں یہاں اپنے مضمون کو ختم کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ لوگ میری ان گزارشات پر غور کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جب پیش کوئی ظہور میں آ جائے اور اپنے ظہور سے اپنے میں نے آپ کھول دے اور ان معنوں کی پیش گوئی کے الفاظ کے آگے رکھ کر بدیہی طور پر معلوم ہو کہ وہی سچے ہیں، تو پھر ان میں نکتہ چینی کرنا ایمانداری نہیں ہے۔ میرے دوستو، سورج جب چڑھ جاتا ہے تو اس کو پھر کیا دکھانا؟ ہم تو یہ، میں نے جیسا کہ گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا، صداقت نہیں ثابت کر رہے، ثابت خدا نے کر دی ہے، کر چکا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ ہم تو اپنی برکت کے لیے انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات ہے، کوشش کرتے ہیں۔ ان حوالہ جات پہ غور کیجئے۔ میں اب آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔